بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ ہود جو ہم نے پچھلے سبق میں مکمل پڑھ لی ہے، اب ہم قرآن کریم کی سورت نمبر 12، اس کا نام ہے سورہ یوسف۔ سورت یوسف یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں، یعنی 111 آیات پر مشتمل یہ سورت مبارکہ ہے، سورہ یوسف، جو کہ پارہ نمبر 12 کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ہم مختصر سا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد آگے ہم سورہ مبارکہ شروع کریں گے۔ سورہ یوسف، اس کا نام یوسف رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کے اندر چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا تذکرہ ہے، آپ کے بارے میں، اس کے اندر آپ کی سیرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف رکھ دیا۔ سورہ یوسف کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے کہ جو شخص اگر قید کے اندر ہو اور اس کو ناجائز قید و بند کی سزائیں مل رہی ہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت خود کرے یا کوئی اور اس کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کر کے دعا کرے، اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے صدقے سے اس بندے کو رہائی عطا فرمائے گا۔ دوسری فضیلت دیکھیے سورہ مبارکہ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی
جو کہ تورات کا قاری تھا، تورات کو پڑھنے والا تھا، جیسے آج قرآن کا قاری ہوتا ہے، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، قرآن کا عالم ہوتا ہے، اسی طرح تورات کے بھی حافظ تھے، تورات کے بھی قاری تھے، انجیل کے بھی قاری تھے، زبور کے بھی قاری تھے، تو ان تینوں کتابوں کے بھی قاری تھے جس طرح قرآن کریم کے ہیں۔ تو تورات کا ایک قاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب اس یہودی عالم نے سورہ یوسف کی تلاوت سنی تو عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ سورہ مبارکہ سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بڑا حیران ہوا اور اپنے دوسرے یہودیوں کے پاس آیا، پوری جماعت کے پاس، اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جو باتیں ہماری تورات کے اندر موجود ہیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ یہودیوں کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی جو آپ کو اللہ نے خاص ایک مقام عطا فرمایا، یعنی ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ اللہ نے سجایا۔ مہر نبوت یعنی جو نبوت کی مہر تھی اس کی انہوں نے زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سنی۔ مہر نبوت کو دیکھنے کی دیر تھی، اوصاف حمیدہ کو دیکھنے کی دیر تھی، تلاوت سننے کی دیر تھی سورہ یوسف کی۔ وہ سارے کے سارے یہودیوں کو جو گروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی کہ سارے کے سارے شریعت موسوی کو چھوڑ کر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گامزن ہو گئے۔ اس بات کو دلائل النبوت کے اندر امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی جتنی تفاسیر ہیں ان سب کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے سامعین محترم سورہ یوسف ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم یہاں سے سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف مکیہ 111 آیات ہیں، و12 رکوعا، اور 12 رکوع اس کے اندر۔ یہ پہلا لفظ سورہ یوسف کا حروف مقطعات میں سے ہے جس کو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علم صرف اللہ اس کے رسول کی ذات کو ہے، یعنی اس کا ترجمہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے یہ صرف اللہ اس کا رسول جانتا ہے، یہ خاص ورڈ ہے، یہ خاص وہ الفاظ ہے کہ جس کا معنی صرف اللہ اس کے رسول کو ہی پتا ہے۔ الف لام را، تلک آیات تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے،
آیات الکتاب با لام زیر بل کتاب المبین تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا 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 عربيا لعلكم عربيا لعلكم یہ عربی ہے یعنی با کو یا مشدد ہے تو اس مشدد یا کو تنوین بھی ہے اس کے اوپر چونکہ لام کے ساتھ ملے گی لام مشدد کے ساتھ عربیلا با یا زر بی با یا کے ساتھ ملے گی پھر یا لام کے ساتھ عربیل با یا زر بی یا دو زبر لام یل عربیل لام زبر لا عین لام زبر ال لام زبر لا عربيا لعلكم عربيا لعلكم تعقلون تعقلون جھٹکے کی صورت اختیار کریں گے تعین زبر تعقلون نحن نقص نحن نقص عليك نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن حمزة حاضر أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن یہاں پر غنہ ہے اور یہاں پر بھی وَإِن كُنتَ من قبله من قبله لمن الغافلين لمن الغافلين
إذ قال إذ قال يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس. اس واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے. والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني قال يا بني با پیش پو نون یا زبر نئی یا زبر یا بنی یا بنی لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لل لام لام زیر لل انسان عدو مبین.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل من تأويل लाम के साथ मिलाएंगे और ये तअवील यहां पर झटका देकर पढ़ेंगे तअवील अहादीसी वयुतिम्मु निअमतहू वयुतिम्मु निअमतहू عليك عليك وعلى آل وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك على أبويك من قبل على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عليم حكيم
आमीन मोहतरम, सूरह यूसुफ का पहला रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज हम अगले सबक में सूरह यूसुफ का रुकू नंबर 2 शुरू करेंगे। आप इसको तवज्जो से सुनिए और याद करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون